پختونخوا جو اس وقت مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ بہت ساری سیکیورٹی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آج بنو میں 4 افراد کو گولیاں ماری گئی ہیں. کل چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا اور کل ہی جو ہے وہ KPK کے 7 اہلکار جو ہیں ان کو اسلحہ سمیت اغوا کر لیا گیا تھا اور غالباً ابھی تک ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا. اور باڑہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ دستی بم سے حملہ ہوا, اس میں بھی ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا. اور دوسری طرف جو ہے جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگوا رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے ان تمام پختون میرے بہن بھائیوں کے لیے کہ جن کے وسائل جو ان کی تعلیم صحت کے اوپر لگنے چاہیے, جو وقت اس وزیر اعلیٰ کا اپنے صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے, وہ دہشت گردوں کی یا تو سرپرستی کے لیے یا آج کل جو ہماری باپردہ غیر سیاسی خاتون ہیں بشرا بیگم صاحبہ, ان کی مہمانداری کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور وہ کل آپ نے ایک سن ہی لی ہے, ایک آڈیو جو ہے ایک غیر سیاسی خاتون کی ایک آڈیو آئی ہے, اس کے 2-3 حصے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر تھوڑی سی آپ خاموشی فرما دیں تو ذرا پہلا کلپ جو ہے وہ ذرا پلے کیجیے جی. ذرا روک دیجیے. اب اس میں وہ جو ایک بیانیہ تھا نا, جو ایکچولی یہ مکافات عمل ہے. عمران خان جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کی خواتین اور دوسرے لوگوں کے لیے جو کارڈز استعمال کرتا رہا, آج وہ مکافات عمل کے تھپڑ کی شکل میں اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے. جو کل تک موروثی سیاست کو گالی سمجھتا تھا, آج اس کی اپنی بہن اور ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ, یہ بھی عجیب ڈرامے بازی ہے. ایک طرف غیر سیاسی ہیں, او بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے, غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے, غیر سیاسی خاتون جب تک وہ غیر سیاسی آڈیو آنے سے پہلے آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہوں گے بڑی غیر سیاسی خاتون ہے, باپردہ خاتون ہے. لیکن یہ غیر سیاسی خاتون اس وقت بھی غیر سیاسی نہیں تھی جب ان کو غیر سیاسی کہا جا رہا تھا. وہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلا رہی تھی کہ کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کتنے بجے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے, کتنے بجے کیا نہیں کرنا, کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا, کون سیکٹری لگے گا, کون وزیر اعلیٰ لگے گا. یہ پھر ارسلان بیٹے سے جو غداری سے وہ لکھ کرایا کرتی تھی مخالفین کو, یہ بھی ان کا غیر سیاسی کارنامہ ہوتا تھا. اور آج تو ایک یہ آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی خاتون مکمل طور پر ٹارگٹ دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہر MP جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور MNA جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا. جتنی موصوفہ نے کیلکولیشن کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی تعلیمی قابلیت کے عین مطابق ہے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کیلکولیشن وہ لوگوں کو دے رہی ہے اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو اتنے لوگ ڈھو سکے. لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک اوور کرے گا, پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی. سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا, سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا, اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشنز دینا, ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا. اس کے بعد پھر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی یہاں لطیفے سنا رہی ہوں بیٹھ کے,
یہاں پہ کوئی ہانڈی میں آلو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بٹھا کے. اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دا وے بلایا گیا, ان میں سے کسی کو بات تک کرنے کی اجازت کے پی کے اندر نہیں ملی اس ہال کے اندر, اور جہاں پہ ایک آدھے بندے نے اس کے اوپر احتجاج کیا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. تو یہ حالت ہے اس ایجنڈے کی جس ایجنڈے کے اوپر یہ پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, دوسرا ذرا ان کا آڈیو کلپ چلائیں. ایک منٹ روکیے ذرا. یا تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت گھاگ پرانی سیاستدان ہے, یا یہ سامنے کچی جماعت کے بچے بٹھائے ہوئے تھے انہیں جن کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ کیسے ہوتی ہے, سیاسی جلسہ جلوس کیسے کرتے ہیں. وہ باقاعدہ مطلب بتا رہی ہے بچوں کی طرح, پیارے بچوں آپ نے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے, پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے, پھر مجھ کو پرنسپل کو بھیجنی ہے, اور پھر جو ہے میں آپ کے نمبر دوں گی کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں, اور اس کے بعد آپ کا پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا. اور یہ پوری پلاننگ. پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلپ ہے, ذرا وہ بھی چلائیں جی, جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشہور زمانہ یوٹیوبرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھیں. اب مجھے یہ بتائیں کوئی گھریلو خاتون, غیر سیاسی خاتون, اس کو یہ تمام جزیات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ بیچاری گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا, جو سچی مچی گھریلو خاتون ہوتی ہے, وہ تو اپنے گھر کے معاملات سے ہی نہیں نکلتی, بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے معاملات کیا ہے گھر میں. آج وہ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کا, کہ آج گھر میں پکے گا کیا. یہ گھریلو خاتون ہماری پیاری غیر سیاسی خاتون جو ہے, جو وہ پورا کا پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ بتا کے دے رہی ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو, جو سال سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ سارے اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ کے بیٹھے ہیں, اور جو کل تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں نا جی وہ جونیئر ہیں, تمام سینئرز جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئی. یہ خاتون یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے آئی, اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہے موکلوں کے سر کے اوپر وہ یہاں آ کے بیٹھ گئی. اور اب ذرا چلائیں گی, ذرا وہ تیسرا والا بھی چلائیں. اوکے, اچھا اب اس کے اندر بھی دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارڈ وہ جو ختم ہے بی بی صاحبہ پہ کھیلنا, اور وہی انہوں نے سکھایا عمران خان کو بھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک جملہ تھا وہ ہے مشہور زمانہ میر جعفر میر صادق, سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی کہیں. اور اب آپ کو یہ بھام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کی ٹرم جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی, یہ کس نے ایجاد کی تھی, اور کس نے عمران خان کو سکھایا تھا یہ بولنے کے لیے کہ اپنی جو فوجی قیادت ہے اس وقت کی, جو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے, ان کے خلاف جو ہے یہ جملے جا کے وہ استعمال کریں. اور یہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے, لوگ بڑے چارج ہیں, خان کی لبیک کہہ رہے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو بار بار کے گاڑیوں میں لاؤ اور ساتھ ویڈیو بھی بنا کے لانا. اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں.
پھر آپ کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بائی دا وے چندہ اکٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پہ ویسے ہی ختم ہے. ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی نہیں, یہ منگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنے اوورسیز جو ہے ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. یہ ایم پیز ایم این ایز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا جو انہوں نے اس فتنہ فساد کے اوپر لگانا ہے. اور بائی دا وے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لابی کے اندر باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو مارا گیا تھا جب پیسوں کے حساب کتاب اور پیسے مانگنے کی بات کی گئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن بہت ہیپننگ ہوں گے, اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل میں نے سنی, مختلف جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں, ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلحہ لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آ گئے تھے, آنسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے, ربڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی, غلیلیں بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال کے پولیس والوں کو مارے تھے. اس دفعہ نیا کیا ہوگا؟ یہ سب تو آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی, اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا. وہ بے شک وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو, وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ کو پتا نا کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل کے اچھل کے باہر جا رہی تھی, وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھیں جو کپڑوں میں سے نکل کے جا رہی تھی, اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے. سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشت گردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور بائی دا وے آج گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ بھی تشریف لے کے گئے تھے, اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو ہیں ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کس کس کا پیغام وہ لے کے گئے تھے, اور کیا کیا گٹے گوڈے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پیغامات دے کے بھیجے گئے ہیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر ہے, یہ 24 نومبر بھی کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آخری کال کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپ نے جب میں نے ان کی آخری کال سنی نا تو مجھے یقین مانے وہ ایک وہ ہے نا کہانی, شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا, وہ ہر دفعہ کہتے تھے شیر آ گیا تو شیر آتا نہیں تھا, جس دن شیر آیا تھا اس دن پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا, یہ مس کالز دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو, جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی. اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی مس کال ہو, ان کی آخری کال ہو, ان کی پہلی کال ہو, ان کی منجلی کال ہو, کسی بھی کال کے اوپر کبھی بھی رسپونڈ نہیں کیا. اور اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی جس کے مسائل اس کے دہلیز پر حل ہو رہے ہیں, وہ آدمی جس کے مہنگائی آج بائی دا وے ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ 4% پہ آ گئی ہے. یہ میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھا, 4% پہ ہفتہ وار مہنگائی جب آ گئی ہے, جب لوگوں کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں, جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے, جب بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف گھروں پہ بیٹھ کے مل رہا ہے, تو پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ صرف چند سرکاری ملازمین جو کے پی کے سے جو ہے وہ لائے جائیں گے. بائی دا وے میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی, اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھایا. ایک میں نے دیکھا ہے ایک ڈاکومنٹ مجھے ملا جس پہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا اس لانگ مارچ یا جو بھی مارچ یہ کہتے ہیں اس کے اندر. اور اس خرچے کے بارے میں وہ غالباً وہ لیٹر تھا, میں اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں. تصدیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے. تو یہ جو تمام تیاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں, ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی ان کو پتہ ہونی چاہیے, ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا. اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے, ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا. اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکا. ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے یہ وہ کہہ رہی ہے 5 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کر لیں گے.
बाजी आपके मियाँ जो है वो जब वो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे वो तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने का लॉन्ग मार्च हो, या वो मुख्तलिफ और तरह के जो 2014 का इवन लॉन्ग मार्च था जिसमें सियासी कज़न के साथ आप औरतों और बच्चों को ढाल बना के लाए थे, अब तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो भले वक्तों में आप पूरी सपोर्ट के बाद भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके, अगर आपका 5000 बंदा आ जाए मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, इंकलाब की बात की जाती है, तहरीक इंसाफ पे जाइए।